کے رہنا، یہ اسلامی قوت ہے۔ اسلامی قوت کا تقاضا یہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند وصیتیں کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ تو پرہیزگار بن جا، پرہیزگار بن جا، تمام لوگوں سے زیادہ تو شکر گزار بن جائے۔ اے ابو ہریرہ تو پرہیزگار بن جا، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے تو بچا، سب سے زیادہ تو عبادت گزار بن جائے گا۔ اور اے ابو ہریرہ تو قناعت پسند ہو جا۔ قناعت کیا ہے میرے دل بھائیو؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، جتنا دیا ہے آپ نے اس کو استعمال کیا ہے اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے۔ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس کی تخصیص نہیں ہے، جتنا اللہ پاک نے دیا ہے آپ اس پر راضی ہیں اور آپ نے اس پر الحمدللہ کہا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ تو قناعت پسند ہو جا، تو تمام لوگوں سے زیادہ شکر گزار بن جائے گا۔ اور اے ابو ہریرہ جو تو لوگوں کے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے نفس کے لیے پسند کر، حقیقی مومن بن جائے گا۔ جو تو اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کر، سچا مومن بن جائے گا، پکا حقیقی مومن بن جائے گا۔ میرے دین بھائیو، یہ اسلامی اخوت کا ایک بہت بڑا تقاضا ہے، اور بعض لوگ اس سے مراد صرف کھانا پینا لیتے ہیں کہ جو آپ اپنے لیے کھانا پینا پسند کر رہے ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی کریں، یہ بات بھی ہے، مگر میرے دین بھائیو اس بات کے ساتھ یہ بات بھی ہے کہ آپ پسند کرتے ہیں آپ کے بارے میں کوئی بختوئی کرے، کوئی غیبت کرے، کسی مجلس میں آپ کو برا بھلا کہا جائے، آپ پر کیچڑ اچھالا جائے۔ اگر آپ پسند نہیں کرتے تو آپ دوسروں کے لیے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ آپ دوسروں کے بارے میں بہتان کیوں لگاتے ہیں؟ دوسروں کی غیبت کیوں کرتے ہیں؟ دوسروں کے بارے میں الزام کیوں لگاتے ہیں؟ دوسروں کے اوپر پلندے کیوں اٹھاتے رہتے ہیں؟ اگر آپ اپنے بارے میں پسند نہیں کرتے، اگر آپ اپنے بارے میں اس چیز کو پسند نہیں کرتے تو دوسروں کے لیے اس چیز کو پسند کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میرے عزیز بھائیو، یہ اسلامی اخوت کے تقاضے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلائے کہ آپس کے اندر سلام کو عام کرنا ہے۔ یہ وہ چیز ہے نبی علیہ السلام نے جس کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر تم آپس کے اندر سلام کو عام کرو گے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تمہارے اندر محبت کو ڈال دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے لوگ اس کو سلام کریں گے جس کو پہچانتے ہیں، اور آج کل لوگ اسی کو سلام کرتے ہیں جس سے مطلب ہوتا ہے، جس سے غرض ہوتی ہے، جس سے جو ہے نا وہ کام ہوتا ہے، صرف اسی کو سلام کیا جاتا ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کو سلام نہیں کیا جاتا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دوسرے کو سلام کریں، ایک دوسرے کا حال احوال پوچھیں، ایک دوسرے کی تیمارداری کریں۔ میرے عزیز بھائیو، ایک دوسرے کی تیمارداری۔ اور وَإِذَا مَاتَ فَاتْبَعُوهُ، آپ کا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو چکا ہے، فَاتْبَعُوهُ، اس کی پیروی کریں، اس کے جنازے پر جائیں، جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے آپ کے قریب ہے آپ کو اس کے جنازے پر جانا چاہیے، مخلص ہو کر اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنی چاہیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے کرتے اور فرمایا کہ سب سے زیادہ بہترین ایمان والا کون ہے، سب سے زیادہ اچھے ایمان والا کون ہے، سب سے زیادہ اچھا انسان، کمال درجے کا ایمان رکھنے والا کون سا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ بندہ ہے جس سے خیر کی توقع رکھی جاتی ہے، جس سے خیر کی توقع رکھی جاتی ہے اور اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، کیا آج یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے؟ اگر میرے بارے میں کوئی بندہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں آدمی آپ کے مثال کے طور پر کہ علی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا، تو میرا آگے سے ریئیکشن کیا ہوگا، میرے الفاظ کیا ہوں گے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے اچھے ایمان والا وہ ہے جس سے خیر کی توقع رکھی جاتی ہے۔ کوئی مجھے کہے کہ علی آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا تو میرا کیا حق بنتا ہے؟ میں کہوں کہ نہیں، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا، علی ایسے نہیں کر سکتا، علی ایسا انسان ہی نہیں ہے، اچھا تعلق ہے، دین کی بنیاد پہ تعلق ہے، علی تو ایسے کر ہی نہیں سکتا، خیر کی توقع ہے۔ میرے عزیز بھائیو، آج ہمیں کوئی بندہ کہہ دے کہ فلاں آپ کے بارے میں یہ بات کہہ رہا تھا تو آگے سے کیا ہوگا؟ اچھا یہ بات کہہ رہا تھا، پھر اس کی جو ہے وہ اس کی ڈائری کھول لی جائے گی، اس نے تو یہ بھی کیا، اس نے تو یہ بھی کیا، میں نے تو اس کے کئی راز جو ہے اپنے سینے میں سمائے ہوئے ہیں، میں نے کبھی کسی سے بات نہیں کی، اس نے تو یہ کام بھی کیا، وہ کام بھی کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کمال درجے کے ایمان والا وہ بندہ ہے جس سے خیر کی توقع رکھی جاتی ہے، اس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھا جاتا ہے، اور بدترین انسان وہ ہے جس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں سمجھا جاتا، جس کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ میرے عزیز بھائیو، کتنے لوگ ایسے ہیں اگر انسان سے خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ اگر اس بندے کو میرے گناہ کا غلطی کا پتہ چل گیا مجھے رسوا کر دے گا،
انسان نسیان سے ہے، بھولنے سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر تم سے گناہ نہ ہو اللہ تعالیٰ تم کو ختم کر دیں۔ انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اور بدترین بات یہ ہے کہ کسی کے گناہ کے اوپر اس کو ملامت کیا جائے، اس کو تانا دیا جائے، اس کی اصلاح کرنے کی بجائے کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہوئی ہے، آپ اپنی اس غلطی کو دور کریں، بجائے اس کے کہ اس کو تانا دیا جائے کہ تو ہے جس نے یہ کام کیا۔ کتنا برا انسان ہے۔ اور نبی اسلام فرماتے ہیں کہ جس بندے سے شر کی توقع رکھی جاتی ہے یہ بدترین انسان ہے۔ اچھا ایمان والا وہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس طرح کا انسان ہے کہ جس سے انسان اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا، یہ ایمان سے خالی ہے، ایمان کے درجہ کمزور ہو چکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان کی ہے۔ تو میرے دل بھائیو، کیا یہ صفت ہمارے اندر موجود ہے کہ ہمارے سامنے کسی کا تذکرہ کر دیا جائے، کیا ہم اچھے الفاظ کے ساتھ اس کو یاد کر سکتے ہیں؟ وہ چیز میرے عزیز بھائیو، اسی کے تناظر کے اندر ایک دو احادیث سناتا ہوں، وہ چیز جو اسلامی اخوت کو ختم کرتی ہے، تہس نہس کرتی ہے، تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے، انسان کے نامہ اعمال کو جلا کر رکھ دیتی ہے، وہ کون سی چیز ہے؟ اسلامی بھائی چارے کو جڑ سے ختم کرتی ہے۔ کیا کبھی ہم نے سوچا ہے وہ کون سی چیز ہے؟ اللہ کی قسم ہمیں پتہ ہے، ہم سوچتے نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کون سی ایسی چیز ہے جو انسان کی تمام نیکیوں کو ختم کر دیتی، جس کی معافی نہیں ہے۔ معافی کی صرف ایک صورت ہے، اس کے سوا اس کی معافی نہیں ہے۔ سنن ابن ماجہ موجم الکبیر، موجم الاوسط للطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ وہ کون سی چیز ہے میرے دل بھائیوں؟ وہ غیبت ہے۔ یہ غیبت ایک ایسی چیز ہے جو اسلامی اخوت کو ختم کرتی ہے، اسلامی بھائی چارے میں دراڑیں ڈالتی ہے، اسے یہ غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا وہ گوشت کھائے؟ کون پسند کرتا ہے؟ کس کا دل کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھانا شروع کر دے؟ اور اس پر ایک بہت بڑا واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے آ کر کہا اللہ کے رسول مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ نے اعراض کیا۔ اس نے پھر کہا اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، میں نے زنا کر لیا، نبی اسلام نے اعراض کیا۔ تیسری مرتبہ پھر کہا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ واقعتاً غلطی ہوئی ہے۔ جب اس نے اعتراف کر لیا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا اس شخص کو جو ہے وہ سنسار کر دیا جائے، اس کو رجم کر دیا جائے۔ اب اس شخص کو رجم کر دیا گیا۔ نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے ہیں، دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کیا تم نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا کہ جس کے سر کو کچل دیا گیا وہ اس وقت تک باز نہیں آیا؟ کہ تجھ سے غلطی ہو گئی ہے تو چپ کر جا، وہ اس وقت تک باز نہیں آیا جب تک اس کے سر کو کچل نہیں دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے اس بات کو سنا، آپ کو اتنا غصہ آیا، آپ نے بات تک نہیں کی، بولنا گوارا نہیں کیا، اتنا غصہ آیا اس بات کے اوپر، بولنا گوارا نہیں کیا نبی علیہ السلام نے، آپ چلتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم آگے گئے، آگے دیکھا کہ ایک مردار گدھا پڑا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دونوں کو بلاؤ جو اپنے بھائی کے بارے میں یہ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا آج ہم اپنے بھائیوں کے بارے میں ایسی باتیں نہیں کرتے؟ فرمایا بلاؤ ان دونوں کو جو اپنے بھائی کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ جب وہ آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا انزل فاکل منہما، اس مردار گدھے کو کھانا شروع کر۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اس کو کون کھائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو اگر کھانا تم ناپسند کرتے ہو تو سنو، جو اپنے بھائی کے بارے میں تم نے ابھی غیبت کی ہے، جو اس کی برائیاں بیان کر رہے تھے، اللہ کی قسم اس کو کھانے سے زیادہ بدتر وہ بات ہے جو تم نے اپنے بھائی کے بارے میں کی۔ اور یہ غیبت اتنی بدترین کیوں ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ انہ الآن فی انہار الجنت یغمس، جس کو تم برا بلا کہہ رہے تھے، اللہ کی قسم اس وقت وہ جنت کی نہروں کے اندر دھوتے رہا ہے۔ فلاں اس طرح کیا، فلاں اس طرح کیا، ہمیں پتہ ہے اس نے توبہ کر لی ہو، ہمیں کوئی علم نہیں ہے میرے عزیز بھائیو۔ یہ حدیث ہے مسند احمد کی، شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذب عن لحم اخیہ بالغیبۃ کان علی اللہ حقا ان یعطیہ من النار۔ یہ ایسی حدیث ہے میرے عزیز بھائیو کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے کسی بھائی کی عدم موجودگی کے اندر اس کی ہوتی ہوئی غیبت کو روکا، دفاع کیا، کوئی باتیں کر رہے کہ فلاں نے اس طرح کا کام کر دیا یا فلاں کے اندر یہ بری حرکت ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس نے روک دیا کہ بھائی ایسی بات نہیں کرے، آپ اس شخص کے بارے میں یہ بری بات نہ کریں۔ من ذب عن لحم اخیہ بالغیبہ، جس نے اپنے بھائی کی عدم موجودگی کے اندر
اس کی غیبت ہوتے ہوئے کسی کو روک دیا، منع کر دیا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کان علی اللہ حقا، اللہ پر حق ہے ان یعتقہ من النار، کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ میرے عزیز بھائیو یہ چھوٹی بات ہے، کان علی اللہ حقا ان یعتقہ من النار، کہ اللہ پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو جہنم کی آگ سے آزاد کرے۔ امام اوزائی رحمہ اللہ کے پاس، امام اوزائی رحمہ اللہ خود ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ میں یہ ہماری موجودہ صورتحال اس طرح کی ہے، بلکہ اللہ معاف کرے اس سے بھی بدتر ہو چکی ہے۔ امام اوزائی رحمہ اللہ ایک شخص کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک ایسی جگہ پر گھر لینا چاہتا ہوں جہاں پر نہ لوگ حسد کرتے ہو کسی سے، نہ کسی سے بغض رکھتے ہو، اور نہ وہ کسی کی غیبت کرتے ہو۔ امام اوزائی کہتے ہیں اس نے میرے بازو سے پکڑا اور مجھے قبرستان میں لے گیا، کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ جاؤ، یہاں پہ گھر بنا لو، یہاں کہ کوئی کسی کی غیبت نہیں کرتا، کوئی کسی کی چغلی نہیں کرتا، کوئی کسی پر بہتان نہیں مانتا، کوئی کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، اور باقی کی ہماری کلی طور پر حالت یہ ہے ہماری زبان سے کوئی محفوظ ہی نہیں ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے ہماری زبان سے۔ میرے عزیز بھائیو یہ نیکیوں کا ایسا ترازو ہے جس کو اتنے سوراخ لگے ہوئے ہیں، ہماری جتنی نیکیاں وہ گرتی جا رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں، گرتی جا رہی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ اللہ کی قسم دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث کا سب سے زیادہ کام اللہ تعالیٰ نے کس سے لیا؟ صحابہ کے بعد۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کا سب سے زیادہ کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بعد کس سے لیا؟ امام بخاری رحمہ اللہ سے لیا۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی تحت ادیم السماء صحیح البخاری، کہ اللہ کی کتاب جو ہے قرآن مجید، اس کے بعد جو صحیح ترین کتاب آسمان کی چھت تلے ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ اور کنہوں نے لکھی ہے؟ امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ نے۔ اور میرے عزیز بھائیو صرف ایک مثال، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ مجھے اپنے رب کے اوپر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھ سے غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ میں نے آج تک کسی بندے کی غیبت نہیں کی، مجھے اللہ پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے عزیز بھائیو یہ کوئی یقین کے ساتھ یہ بات کہہ سکتے کہ اللہ پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مجھے کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کریں گے۔ اور میرے عزیز بھائیو دیکھیں پھر تقوی کا عالم کیا ہوگا کہ انہوں نے پھر صحیح البخاری کو لکھا ہے۔ آج تک ہر مدرسے کے اندر، ہر جگہ، ہر مسجد، ہر جگہ پر کہا جاتا ہے اس روایت کو امام بخاری نے صحیح البخاری میں نقل کیا۔ تو میرے عزیز بھائیو ہمیں اسلامی اخوت کو قائم کرنا ہے، کیسے؟ اپنی زبان کی حفاظت کر کے، سلام کو عام کر کے، ایک دوسرے کا خیال رکھ کے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق بنانا ہے وہ تقوی کی بنیاد کے اوپر بنانا ہے، اچھائی کی بنیاد کے اوپر۔ میرے عزیز بھائیو یہ جو دنیا کے تعلقات ہیں اللہ کی قسم یہ ختم ہو جائیں گے، قیامت کے دن یہی چیزیں ہمارے سامنے دشمنی کی شکل اختیار کر لیں گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ عدو الا المتقین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو صرف اپنی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی اخوت کے تقاضوں کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔